حج کی باسعادت عبادت کے رکن اعظم کی مبارک لمحات، میدان عرفہ میں خطبہ حج۔ مسجد نمرہ سے دیے گئے خطبہ حج میں ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم کی مسلمانوں کو ارکان اسلام پر عمل کی تاکید۔ تزکیہ نفس اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین، یاد دلایا کہ سب سے بڑی نعمت تو حیت کی نعمت ہے، اس کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔ خطبہ حج کے بعد 10 لاکھ سے زائد حجاج اکرام نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک عبادات کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کی ادائیگی کا آج دوسرا دن ہے۔ رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ عازمین حج میدان عرفہ میں جمع ہیں۔ پاکستان سے 80,000 سے زائد عازمین اس عبادت باسعادت میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج کیا۔ وحج بیت اللہ الحرام قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نماز ظہر اور عصر کی ایک ساتھ ادائیگی کے بعد سورج ڈوبتے ہی حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کے بعد رات وہیں مزدلفہ میں گزاریں گے۔ اور 14 صدی قبل محسن انسانیت نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کا کامل منشور پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا، جو تا قیامت انسانی عزت و تکریم کا محافظ بن گیا۔ جاہلیت کے تمام تعصبات اسلام کے نور سے چھٹ گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع کیا کہتا ہے، دنیا کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 لاکھ جانثاران کا ساتھ تھا۔ 9 ذی الحج کا روز آ پہنچا۔ میدان عرفات بھی آ پہنچا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، فرمایا، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک اللہ ہے۔ عربی کو اعجمی اور اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ امور جاہلیت میں سے ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ جاہلیت کے تمام دعوے باطل کر دیے گئے۔ اب تمہارے خون، عزتیں اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے۔ میرے بعد گمراہی میں پڑھ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ اگر کوئی حبشی بھی تم پر حاکم بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق چلے تو اس کی اطاعت کرنا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تمہارا عورتوں پر، عورتوں کا تم پر حق ہے۔ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اس عظیم شان اجتماع کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا؟ جواب آیا، جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا۔ رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آیت قرآنی کا نزول ہوا۔ رب کعبہ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ تھا انسانی حقوق کا پہلا کامل منشور، جس نے ہمیشہ کے لیے انسانی مساوات اور حقوق کی تعریف و حدود انتہائی سادہ اور آسان زبان میں پوری انسانیت تک پہنچا دی۔ 1400 سال گزر چکے۔ میدان عرفات میں جانشین رسول اللہ آج تک دین اسلام کا پیغام خلق خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ آج پھر وہ عظیم دن آ پہنچا ہے۔ مسجد نمرہ کا منبر پوری انسانیت پر نور پھیلا رہا ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ گلشن حدید اور گڈاب ٹاؤن میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ زمزم سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ زمزم، جس طرح سے پیش گوئی کی گئی تھی کہ آج ایک مرتبہ پھر دوپہر کے اوقات میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، تو اب بارش شروع ہو چکی ہے۔ جی دیکھیں معروف، آج محکمہ موسمیات کی پیش گوئی جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ شہر قائد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا اور بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ 3:15 بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت جو ہے موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی بات کریں، گلشن حدید کی بات کریں یا گلشن اقبال کی بات کریں، اس وقت جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ اور اگر بات کرتے ہیں ہم صدر لیاری سائڈ کی، تو وہاں تو اب تک جو ہے وہ بادل نہیں برسے، لیکن امید کر رہے ہیں کہ اب سے کوئی آدھے یا 1 گھنٹے میں جو ہے یہاں بھی بارش شروع ہو جائے گی اور بارش کا یہ سلسلہ جو ہے 9 جولائی تک، کل تک یعنی کہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے زمزم، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں، بہت شکریہ۔ کراچی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے 3 افراد بہہ گئے، جس میں سے 1 کی لاش نکال لی گئی ہے۔ 5 افراد کو پہلے ہی ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے 2 مختلف واقعات میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔
جمعرات کو ہونے والی بارش کے بعد کراچی کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. ملیر ندی بفری تو لانڈی مرتضیٰ چورنگی جانے والا روڈ زیر آب آ گیا. پانی اتنی تیزی سے بلند ہوا کہ گزرنے والوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا. مویشی منڈی سے جانے والی گاڑی ریلے میں پھنس گئی. گاڑی میں سوار 5 افراد بہہ گئے، جن میں سے 4 کو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ ایک تاحال لاپتہ ہے. لوگ آ رہے تھے گائیں لے کے، ادھر سے آ رہے تھے، صحیح ہے نا. ہم لوگ آ گئے تھے، تھوڑا پانی تھا اس میں، آگے دیکھا تو اسپیڈ میں پھر پانی آ گیا پیچھے سے، اسپیڈ میں گاڑی بھی ٹیڑھا ہو گیا. اس کو وہ دوست تھا وہ گیا اوپر بیٹھنے، ادھر سے نیچے آ گیا، گر گیا، وہ پانی نے لے کے گیا اس کو. ندی میں پانی اس ٹائم پہ کم تھا تو میں یہ اندر جو ہے آنے کے لیے آیا. اس ٹائم پہ جو ہے نا پانی بالکل ہی کم تھا، گاڑی کے بالکل رینج میں تھا، جو ہے نا گاڑی میرا نکل سکتا تھا، مگر جو ہے نا میں ایسے ہی اندر آیا، جو ہے گاڑی بالکل جام ہو گیا. گڈاب میں سیلابی ریلا آیا تو وہی پانی گزرتا ہوا اس ملیر ندی میں آیا. ان کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا اور یہ محصور ہو کے رہ گئے. گڈاب ندی میں پانی کے تیز ریلے میں موٹر سائیکل پھسلنے سے 3 افراد بہہ گئے، جن میں سے ایک شخص کو بچا لیا گیا، جبکہ 2 کی تلاش کا کام کیا گیا. ملیر ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کازوے بھی زیر آب آ گیا. ریلے میں پھنسنے والے 2 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا. بدھ کے روز بارش کے دوران لانڈی داؤد چالی میں کرنٹ لگنے سے 4 سالہ بلقیس جاں بحق ہو گئی. اہل محلہ اور پولیس کے مطابق ہائی ٹینشن وائر کھلی سڑک پر پڑی ہوئی تھی. کھمبے کے ساتھ ایک وائر ہے، بہت ہائی ٹینشن وائر ہے. اس کو کم سے کم زمین کے 4-5 فٹ نیچے ہونا چاہیے، جو بالکل اوپر پڑی ہوئی ایسے ننگی. تو اس کھمبے میں تو کرنٹ آنا تھا. یہ سراسر جاتی ہے KC والوں کی. جو زمین کے اندر ہونا چاہیے وہ زمین کے اندر نہیں، اوپر پڑا ہوا ہے. جو 11,000 جو فل پاور ہائی ٹینشن بجلی جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے. جمعرات کو بارش کے دوران دورہ جی میں بھی کرنٹ لگنے سے موٹر سائیکل سوار اسحاق جاں بحق ہو گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے اموات پر کے الیکٹرک کی مذمت کی ہے. پیپلز پارٹی، PTI، نون لیگ اور MQM کے اوپر کلنک کا ٹیکہ ہے جو شبیر آباد میں کرنٹ لگنے سے 15 سالہ نوجوان جاں بحق ہوا ہے. یہ کے الیکٹرک ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک کر لی ہیں. کیسے تار ٹوٹ کر کرنٹ لگا، وہ سسٹم کہاں گیا جس میں تار ٹوٹتے ہی بجلی آف ہو جاتی ہے. کے الیکٹرک کے مطابق دورہ جی پر شہری کو کرنٹ سٹریٹ لائٹ پول سے لگا ہے، جس کی دیکھ بھال کے الیکٹرک کی ذمہ داری نہیں ہے. ترجمان کے مطابق لانڈی داؤد چالی پر کرنٹ لگنے سے بچی کی موت بھی کے الیکٹرک کی غفلت کا نتیجہ نہیں. بجلی کی تنصیبات محفوظ اور سیفٹی پروٹوکول کے مطابق ہیں. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہنواز قادری کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں خدا کی بستی کو سرجانی ٹاؤن سے ملانے والے پل کا ایک حصہ ریلے میں بہہ گیا ہے. بارش کے باعث پل کے 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر شگاف پڑ گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. خورشید عالم ہمارے ساتھ ہیں. خورشید عالم، یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، بالکل ضلع غربی میں یہ وہ پل ہے جو خدا کی بستی اور سرجانی کو جوڑتا ہے. یہاں پر صورتحال یہ کہ پل پر 2 جگہ بڑے شگاف پڑے ہوئے ہیں اور پل جہاں پر ختم ہو رہا ہے یہاں پر بھی ایک شگاف پڑا. پانی کا تیز ریلا سڑک کے ایک حصے کو بہا کر لے گیا ہے. یہاں پر کسی خدا ترس نے اینٹیں رکھ دی ہیں تاکہ گاڑیاں یہاں پر نہ آئیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک جگہ بن چکی ہے کہ ذرا سا دباؤ پڑنے پر سڑک کا حصہ بیٹھ سکتا ہے. اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پر بھی پل کے درمیان میں جو شگاف پڑا ہے وہاں پر اینٹیں اور پتھر رکھ دیے گئے ہیں اور اس پورے حصے پر بھی لوگ آ رہے ہیں، اپنی گاڑیاں سنبھال کر لے کے جاتے ہیں. لیکن رات کو اکثر یہاں پر اس پتھر کی وجہ سے، اینٹوں کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس پل کی مرمت کرائی جائے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ خورشید عالم. بلوچستان میں مانسون بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 56 ہو گئی ہے. 48 افراد زخمی ہوئے، 670 مکانات گر گئے. سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مجیب اللہ. بلوچستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں. صوبے کے بیشتر اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سیلابی ریلوں نے آبادی کا رخ کیا تو مکانات منہدم ہو گئے. PDMA کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مختلف حادثات میں 56 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. جاں بحق ہونے والوں میں 22 خواتین، 10 مرد اور 24 بچے شامل ہیں. 670 مکانات کو نقصان پہنچا. زوب، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، پشین سمیت متعدد اضلاع میں پل ٹوٹ گئے. رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئیں. ڈیمز کو نقصان پہنچا. بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا. ڈائریکٹر جنرل PDMA کے مطابق پانی کی گزرگاہوں میں قائم تجاوزات نقصانات کا سبب بنی. وہ ندی نالے جس میں کئی سالوں سے جو ہے نا پانی آ رہا ہوتا تو وہ انکروچ ہو گئے.
تو وہ جو ہے نا ان کی ڈیسلٹنگ جو ہے نا مسٹ تھی, اور پلس جو بریجز تھے ان کی ڈیسلٹنگ جو ہے نا وہ مسٹ تھی. وہ چونکہ انکروچ ہو گیا, وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے, کمرشل پلازے بنائے, تو اس وجہ سے جو ہے نا نقصانات زیادہ ہو گئے. صوبے کے تمام اضلاع میں بارش اور سیلابی صورتحال سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے پی ڈی ایم اے, ایف سی, ضلع انتظامیہ سمیت مختلف متعلقہ اداروں کی جانب سے اقدامات جاری ہیں, جبکہ بولان, خضدار, ہرنائی, زیارت, کوئٹہ اور دیگر سیاحتی مقامات پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ, سما, کوئٹہ. اور ابھی خبر یہ ہے کہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بارش کے بعد پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے. سکھر کے گلی محلوں میں بھی پانی بھر گیا ہے. خیرپور میں بارش کا پانی گمبٹ اسپتال کے آئی سی یو میں داخل ہو گیا. راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. بادل برسنے کی دیر تھی کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر پانی پانی ہو گیا. حیدرآباد میں متعدد شاہراہیں اور علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. بیراج کالونی روڈ, کینٹ روڈ, قاضی قیوم روڈ, گڈو چوک پر سڑکوں پر پانی جمع ہے. سکھر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں. لوگوں کا گزرنا دشوار ہے. جیل روڈ, تھرمل کالونی, قریشی گوٹ اور دیگر علاقوں میں 1 فٹ سے زیادہ پانی ہے. ہائی کورٹ روڈ, نشتر روڈ, ورکشاپ روڈ سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا. دادو میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں اور کاچھو میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. سینکڑوں دیہات کا دادو اور جوہی سے رابطہ کٹ گیا. خیرپور میں بارش کا پانی گمبٹ اسپتال کے آئی سی یو اور دیگر وارڈز میں داخل ہو گیا. مریضوں کو اہل خانہ اپنی مدداب کے تحت وارڈ سے منتقل کرتے رہے. فیض گنج میں نہر میں شگاف پڑ گیا. کولڑی کے مقام پر کپاس, سبزیوں اور دیگر فصلیں پانی میں ڈوب گئیں. سانگڑ میں کڈھر شاخ میں 30 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا. فصلیں پانی میں ڈوب گئیں. راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. قبائلی علاقے درگل دربار کے مقام پر سیلابی ریلے میں چرواہا اور بکریاں بہہ گئیں. قریبی آبادیوں کو خطرہ ہے. ضلع غزر کے علاقے شیر قلعہ میں سیلابی ریلے نے دریائے غزر کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال دی. دریا جھیل کی شکل اختیار کرنے لگی. ہموچل کی آبادی زیر آب آنے کا خدشہ ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع غزر کے علاقے شیر قلعہ میں سیلاب لوگوں کے آشیانے ہی بہا لے گیا. ہمارے نمائندے عبدالواحد متاثرہ گھر میں موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیں, شیر قلعہ میں جو ہے وہ سیلاب آیا چلا گیا, تباہی کے داستان چھوڑ کے گیا. اس سے گھر کے مکین جو کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. اس کے اندر ہماری ساری ملکیت تھی جو کہ ایک ہی قدرت کی طرف سے ایک ایسا آفت آ گیا جس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. یہ صرف میرا ہی گھر تباہ نہیں ہوا ہے, یہ میرے سے آگے بہت سارے لوگوں کا گھر تباہ ہوا ہے. کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا, کچھ چاہیے, کوئی مدد چاہیے, کسی نے بھی کچھ انفارمیشن نہیں کی ہے. صرف ایکیڈین کے ادارے نے آ کر یہ سارا ایکیڈین کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے. جی بالکل, اس گھر کے مکینوں کا گورنمنٹ سے شکوہ ہے کہ اب تک کسی نے یہاں پر آ کر ان کی حال تک نہیں پوچھی. اپڈیٹس کے لیے آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی مبینہ ہراسانی کا شکار خاتون کا سما پر تہلکہ خیز انٹرویو. ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے عمران خان کیا کیا باتیں کرتے رہے, طیبہ گل نے سب بتا دیا ہے. بتایا کہ سابق چیئرمین نیب کی ویڈیو پبلک کرنا نہیں چاہتی تھیں. عمران خان نے میری ویڈیوز اپنے خلاف نیب کیسز بند کروانے کے لیے استعمال کی. ویڈیو پی ایم ہاؤس کے پورٹل پر ثبوت کے طور پر بھیجی تھی, مگر ان سے پوچھے بغیر ہی ویڈیوز کو آن ایئر کر دیا گیا. مجھے اور کوئی فورم نظر نہیں آیا, تو مجھے اس وقت مدینے کی ریاست تھی, اور میں جیسے کہ عمران صاحب کہتے تھے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے, ہر ایک کو انصاف ملے گا, تو میں اسی غلط فہمی میں نے پورٹل پہ یہ اپنی کمپلین فارورڈ کی. اس میں کچھ ویڈیوز کے اسکرین شاٹ اور آڈیوز میں نے اٹیچ کیے. اس کے بعد 10 مئی کو میں نے جب یہ کمپلین فارورڈ کی تو 13 مئی سے میرے ساتھ رابطے سٹارٹ ہو گئے ان کے. یہ ویڈیو 23 تاریخ کو آن ایئر کر دی گئی مجھ سے پوچھے بغیر. میرا اس میں کوئی کنسنٹ نہیں تھا. جب آن ایئر ہو گئی اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آن ایئر ہو گئی ہیں. اس کے بعد اس کی تردید بھی چلا دی گئی اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھا گیا. ویڈیو بنانے کی نوبت اس وقت پیش آئی جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے لمٹس کراس کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. میرے منع کرنے کے باوجود جو مجھے ہراساں کرتے رہے. ابھی پی ایس سی میں بھی میں نے وہ ویڈیو چلائی ہے جس میں انہوں نے مجھے یہ تک کہا کہ آپ کسی اور آفس میں مجھے بیٹھی نظر آئی ہیں کسی اور کے ساتھ تو آپ کے ٹکڑے جھنگ جائیں گے. میں نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ ویڈیو بنائی. میں نے ان کو کہا بھی کہ میں اب مجھے کالز کرنا, میسیجز کرنا, تھریٹ کرنا باز نہیں آئیں گے, تو میں یہ ویڈیو آن ایئر دے دوں گی ان کو ڈرانے کے لیے. لیکن انہوں نے
انہوں نے کیا ڈرنا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیئرمین نیب ہوں، میں طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا، اور انہوں نے میرا خیال ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی جو اپنی وہ طاقت اس کو یوز کر سکتے تھے. مجھے ابھی تک تھریٹس ہیں، مجھے میری گاڑی پہ فائرنگ بھی کی گئی جھنگ میں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ مجھے ڈفرینٹ طریقے سے نیب نے بھی پریشرائز کیا کہ آپ ہٹ جائیں کیسز سے، جو میں نے نیب کو عدالتوں میں لے کے گئی کیسز میں. 2-3 دفعہ میری ان سے ہی ملاقات ہوئی اعظم خان صاحب سے، اور 2-3 دفعہ عمران خان صاحب سے پی ایم ہاؤس میں. انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ کیسز ختم ہوں گے، لیکن نہیں ہوئے. مجھے کیا انصاف ملنا تھا، میں تو ابھی 4 سال سے دھکے کھا رہی ہوں ابھی تک، اور اس کے جو ہے ویڈیوز کے بینیفیشری تو پی ٹی آئی والے ہی رہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ رہی. انہوں نے کیا بتایا تھا عمران خان نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیئرمین کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ہمیں دیں، ہمیں ساری ویڈیوز دیں، ہم اس پہ انکوائری ٹیم بٹھائیں گے، کمیٹی تشکیل دیں گے اور آپ کو جو ہے اس پہ انصاف دیا جائے گا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ ویڈیوز ان کو دیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ میری انکوائری سٹارٹ کروائیں. اس سے میرے ہسبینڈ بھی جیل میں تھے اور میں ڈفرینٹ قسم کے تھریٹس میں تھی، میرے پہ ایف آئی آرز دی جا رہی تھیں. تو لیکن اس کا یہ ہوا کہ وہ ویڈیوز یوز کی گئیں. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اور بھی تقاضا کیا کہ آپ کے پاس اگر اور بھی ثبوت ہیں تو دیں، لیکن میرے ساتھ جیسا ہو چکا تھا اس کے بعد پھر میں ان کو اور کچھ نہیں دے سکی. جو لاہور کی نیب کی ٹیم ہے وہ ساری انہوں نے میرا خیال اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کی عزتیں اچھالنے کے لیے. اور وہاں پہ اس میں ڈی جی شہزاد سلیم بھی شامل تھے، اس میں یہ نوازش صاحب بھی شامل تھے، سارے شامل تھے. صرف 6 کمپلینٹس تھے جس کو پکڑ کے انہوں نے پکڑا کے ادھر ادھر سے پلانٹ کر کے لوگ میرے اوپر ریفرنس بنایا. جیل میں میرے سے ڈی جی شہزاد سلیم صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ کانفرنس کریں، پریس کانفرنس چیئرمین نیب کے اگینسٹ. میرے ہسبینڈ سے بھی کہا، لیکن اس وقت ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا کہ ہم اس طرح سے اوپنلی ویڈیوز نہیں چلانا چاہ رہی تھی، میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح سے آنر ہوں. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں مجھے بہت پریشرائز کیا گیا. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ میڈیا ایون میری خبر تک نہیں چلا سکتا تھا، فوراً کو کالز آ جاتی تھیں اور کسی قسم کی بھی میری کوئی آواز نکلنے نہیں دی گئی. مجھے کسی فورم پہ نہیں جانے دیا گیا. ہر جگہ پہ ایون کہیں تھانوں کچہریوں پہ جہاں پہ بھی میں گئی مجھے ہر طرف سے جو ہے پریشر دیا گیا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ خود فراڈ کر رہی ہیں. یہ میں بلیک میل کیوں کروں گی نیب کو؟ میرے اوپر کیس پہلے انہوں نے بنایا، میں تو صرف ان کے حقائق سامنے لانا چاہ رہی ہوں اور ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کوئی اور بات نہیں ہے. تو یہ میرے مطلب مجھے عبرت کا نشان بنانے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، ہر طرح کی کارروائی کی. اور رہی صحیح ہے میرا امیج خراب کرنے کے لیے انہوں نے پریس کانفرنسز پلانٹ کر کے لوگوں کی کروائی. ان لوگوں کے بھی میرے پاس بیان ہے جو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 5-5 ہزار 10-10 ہزار دے کے لوگ پلانٹ کیے اور میرے اگینسٹ پریس کانفرنسز کروائیں. سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی مبینہ ہراسانی کا شکار طیبہ گل نے خود پر بیتے مظالم کی داستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رکھ دی. متاثرہ خاتون نے بتایا اس کے خلاف 40 جھوٹے مقدمات درج ہوئے، 50 دن کا ریمانڈ لے کر ٹارچر کیا گیا، ویڈیو بنائی گئی. ڈی جی نیب شہزاد سلیم سے گفتگو کی ریکارڈنگ بھی پیش کر دی گئی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. سابق چیئرمین نیب کے ہاتھوں ہراسگی کا سامنا کرنے اور سچ سامنے لانے پر جھوٹے مقدمات میں گرفتاری اور تشدد کی دوہری اذیت کا شکار ہونے والی خاتون کی 2 سال بعد سنی گئی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے متاثرہ خاتون کو بلا کر بیان ریکارڈ کر لیا. اب پی ایس سی کے پاس اگر وہ شکایت آئی ہے، حالانکہ اس میں کوئی فنڈز کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس معاملے کو پروو کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں شاید 1 دفعہ نہیں آئیں گے، 2 دفعہ نہیں آئیں گے، 3 دفعہ آنا تو پڑے گا. متاثرہ خاتون نے روتے ہوئے پی ایس سی کو خود پر بیتے مظالم کی پوری داستان سنا دی. متاثرہ خاتون کے مطابق وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے پہلی بار اس وقت ملی جب وہ صرف لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ تھی. اس کے بعد وہ پیچھے ہی پڑ گئے. ویڈیو بنا کر انہیں بے نقاب کیا تو دشمنی پر اتر آئے. چیئرمین نیب لگے تو فون کر کے دھمکی دی کہ اب میں چیئرمین نیب لگ گیا ہوں، تمہیں نہیں چھوڑوں گا. 2 دن بعد ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا. بچوں سے ریپ اور اغوا سمیت 40 جھوٹے مقدمات بنائے گئے. 50 دن کا ریمانڈ لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مردانہ عملے نے کیمرے کے سامنے کپڑے اتار کر تلاشی لی. ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے برہنہ کر کے ویڈیو بھی بنائی. خاتون نے شہزاد سلیم کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگ بھی پی ایس سی میں پیش کر دی. چیئرمین پی ایس سی نے ملوث افراد کو نشانہ عبرت بنانے کا اعلان کر دیا. کوئی بھی بندہ انوالو ہوا، اس بی بی نے اعظم خان کا نام لیا ہے تو اس کو بالکل اس کو بھی پوچھ، اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان کے سر پہ چادر نہیں ہے. آپ کے بھائی آپ کے یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں یا یہاں پہ سارے جو ہیں
ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह खड़े हैं। चेयरमैन पीएसी नूर आलम ने मौजूदा चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह को मामले की तहकीकात करके तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हदायत कर दी। आइंदा इजलास में अदम हाजिरी पर साबिक चेयरमैन नैब के वारंट जारी करने का इंदिया भी दे दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश करेंगे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से भी हटाया जाए। कमेटी रूम में बैठे साफियों को मुतासरा खातून से सवालात करने से रोक दिया गया। नून लीग का पंजाब में मुखालिफिन को टफ टाइम देने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मरीम नवाज के जलसों का शेड्यूल तैयार। आज शेखुपुरा में जलसे से खिताब करेंगी, 11 को साहिवाल, 12 को झंग, 13 को लिया में जलसा होगा। मरीम नवाज 14 जुलाई को रावलपिंडी और खुशाब में भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। 15 को मुल्तान में मैदान सजेगा, जबकि इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लाहौर में इंतखाबी रैलियां निकाली जाएंगी। और अब आपको बताएं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से हफ्ता भर पहले तहरीक इंसाफ को इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तगियाँ याद आ गई हैं। असद उमर ने तो इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारे के बजाय सियासी पार्टी ही करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजन बोले, ECP एक इंतखाबी निशान खुद को भी अलॉट कर ले। इंतजामिया पर फोन कॉल्स करने का इल्जाम, लेकिन PTI की जीत की पेशगोइयां भी। PTI रहनुमा ने दावा किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस सियासतदानों ने नहीं, ANF ने बनाया था। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियां जो हैं उनको सिंबल भी अलॉट करता है। एक सिंबल सियासी पार्टी का इलेक्शन कमीशन अपने आप को भी अलॉट कर दे, क्योंकि वो तो एक इस वक्त सियासी प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। सियासी बयानात जो हैं ये पहली दफा नहीं दिए, इससे पहले भी वो सियासी बयानात दे चुके हैं। इमरान खान जो है वो गलत को गलत कहेंगे। पंजाब के बाय इलेक्शन के अंदर भी डायरेक्ट AC DC की फ़ोन कॉलें जा रही हैं। जो नंबरदार हैं, दूसरे ओहदों के ऊपर बैठे हुए, उनके पास कॉलें जा रही हैं। हमारे जो लोग इलेक्शन में साथ चल रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं, गैर कानूनी तबादले भी जारी हैं, तामीराती काम कराने की भी कोशिश की जा रही है। सबको पता काम जो 2 हफ्ते में तो मुकम्मल होने नहीं, तो वही वो पुराना जो तरीका है, आके बजरी फेंकी और गारा फेंका, कोई लाइन कहीं से गैस की पाइपलाइन फेंक दी और चले गए। 25 मई के बाद 2 जून को इलेक्टोरल रोल्स शाया किए गए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में नए वोट भी आ गए हैं। हमारी पिटीशन फाइल कर दी गई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया है। परेशानी की जरूरत नहीं है, तैयारी हमने पूरी करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो भी कर लें, 17 जुलाई को भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ने कामयाब होना है। 22 जुलाई आखिरी दिन होगा इस जाली वजारत आला का पंजाब के अंदर। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था, राना सनाउल्लाह के केस ANF ने बनाया। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा असद उमर का वोटों के इंदराज से मुतालिक बयान हकीकत के बरक्स करार दे दिया है। बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? मारूख, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो पुरानी वोटर फहरिस्तों के ऊपर हो रहे हैं, और जैसे इंतखाबी शेड्यूल जारी होता है पोलिंग स्कीम को फाइनलाइज करने के लिए जो वोटर लिस्ट है उनको मुंजमद कर दिया जाता है। इसलिए ये इल्ज़ाम हकीकत के बरक्स है कि अभी भी वोटों का इंदराज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह के इल्ज़ाम ना सिर्फ बेबुनियाद और हकीकत के बरखिलाफ है, बल्कि गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है जो आवाम को गुमराह करने के लिए सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ का रहनुमा PTI असद उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबसी और लाचारी का इजहार किया। उनके बयान की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के ग्रुप टूटकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। असद उमर ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, लेकिन धांधली के सबूत पेश न कर सके। का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, इनको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत करते हैं कि कहीं एक जगह बता दें कि कहीं पे कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो धांधली के ज़ुमरे में आता हो। ये अफसोसनाक रवैया है। अपनी हार को देखते हुए और एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी, इनके पास सियासी जवाब नहीं है, इसलिए धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि एक जगह पर बता दें कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो। अहम खबर आ रही है, सरकारी मार्केट की जगह पर कब्जा करवाकर दुकानें तामीर करवाने का इल्जाम। ऐसे में महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई अहमद मुज्तबा को 13 जुलाई को तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समाक्र माहिर अरशद अली से। जी अरशद, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये?
ये दीपालपुर के अंदर जो है वो सरकारी जमीन पर दुकानें जो है वो तमीर करवाई थी। अहमद मुश्तबा पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है और अहमद मुश्तबा को दोबारा एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए 13 जुलाई को जो है वो एंटी करप्शन पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। अहमद मुश्तबा ने लाहौर हाईकोर्ट में रुजू किया था। लाहौर हाईकोर्ट से अहमद मुश्तबा को रिलीफ नहीं मिला। लाहौर हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा था कि अहमद मुश्तबा एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हो, तो लिहाजा अब दोबारा जो है वो अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए 13 जुलाई को तलब किया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। त्योहारों का ईद की आमद है, तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जानवर ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम। कराची में सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कीमतें गिर गई हैं। व्यापारियों के नखरे ख़त्म, जानवर सस्ते दामों बेचने लगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, सलमान अहमद वहीं पर मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है और व्यापारी इस वक्त किन दामों में जानवरों को बेच रहे हैं? जी देखिए, कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर भरे पड़े हैं, लेकिन ख़रीदार कम हैं और जो व्यापारियों की तवक्कुआत थी कि उनके जानवर जल्द फ़रोख्त हो जाए, वो तवक्कुआत भी पूरी ना हो सकी और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी गिर गई है और जो व्यापारी हैं उनके नखरे भी ख़त्म हो गए हैं और वो सस्ते जो है वो कीमतों पर अपने कुर्बानी के जानवर बेचते नज़र आ रहे हैं। वो एक अहम वजह ये भी थी कि जो लंपी स्किन से मुतासिर हो रहे थे जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में, ये भी एक अहम वजह बनी है। तो हम यही देख रहे हैं जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अब उनको मनपसंद जानवर जो है वो अपनी मुनासिब कीमतों में मिलता नज़र आ रहा है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। और पेशावर में गाय, बैल और बकरों के बाद सहराई जहाज़ों की एंट्री हुई है। शहरियों की ऊँट की खरीदारी में दिलचस्पी सामने आ रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान मूसाज़ई। ईदी कुर्बान को कुछ रोज बाकी। पेशावर में लग गई है सहराई जहाज़ों की मंडी, जहां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ नस्लों के ऊँट लाए गए हैं। ग्राहकों को राग़िब करने के लिए उन्हें मेहंदी और आराइशी अशिया से सजाया गया है। हमारे पास 2 लाख से 4.5 लाख 5 लाख तक जानवर है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिक गए हैं हमसे। बस ये कमी 20-30 दाने रहते हैं, ज़्यादा बिक गए। इस दफ़ा लोगों ने ज़्यादा ये लिए। ऊँट की इस दफ़ा बच्चों की भी फरमाइश है और हमारी भी ख्वाहिश है, तो चलो सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और कुर्बानी भी हो जाएगी। सहराई जानवर के खरीदार कम हैं, ताहम शहरी बच्चों के हमरा देखने पहुँच जाते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मूसाज़ई, समा, पेशावर। और अभी आपको बताते हैं कि मुल्तान के शहरी के 2 बैल शहंशाह और सुल्तान के दूर दूर तक चर्चे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। कद ऊंचा, भारी जिसामत, चाल ढाल भी शहाना, मुल्तान में शहंशाह और सुल्तान बैलों की जोड़ी ने धूम मचा रखी है। बरहमन नस्ल के इन भारी भरकम बैलों को मालिक ने सारा साल मेहनत, बड़े लाड और प्यार से पाला है। बच्चों की तरह पालते हैं इसको, दाना वगैरह देते हैं टाइम पे, खाना पीना करते हैं इनका। उसके बाद जो मक्खन, घी वगैरह होता है, दूध होता है, वो पिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं इनको। अपने से ज़्यादा जो है ना इनकी केयर करते हैं। शहंशाह और सुल्तान की खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाते। 8 फुट का 40 मन वजन के इन बैलों को मालिक ने बड़े नाजो नखरे से पाला है। इसकी सर्दी गर्मी दुख सुख का सारा हम ख्याल करते हैं। गर्मियों में हमने कूलर रखे हुए हैं इनके लिए और 2 टाइम ये नहाते हैं, सुबह शाम। ठंडा पानी का इंतज़ाम है सारा और इसको सारे देसी खुराक पे हमने पाला हुआ है, कोई फार्मी फीड नहीं दी हुई। तगड़े बैलों की खास खुराक से तवाज़ा की जाती है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।